بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر شیزا۔ طارق ٹیڈی صاحب کے آج کل شریف ہیں اور وہاں پر ان کے تمام ساتھی جو ہیں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ کیسر پیا صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کے دوست گئے تو ان کو کس طرح پتہ چلا اور ان کا اس ٹائم پہ اس غم سے کیا حال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غم سے حال تو نڈھال ہیں ہم کل سے ہی، بلکہ جب سے بیمار ہیں پریشان تو میری بہن تب سے ہی ہیں۔ تو لاسٹ ملاقات ان کے ساتھ پھر ہاسپٹل میں جانا، وہ اتنے دلیر آدمی تھے کہ میں اللہ جانتا کہ جو میری لاسٹ ملاقات تھی اس میں بھی وہ جھکتیں کر رہے تھے ڈاکٹرز کو، نرسز کو، مجھے، اپنے بیٹے کو، بلا بلا سب کو۔ تو بلڈ نکل رہا تھا ان کے منہ سے نا، لیکن یہ تھا وہ کہ ان کو موت کا خوف نہیں تھا، ان کو پتہ تھا میں نے جانا ہے۔ تو فکر یہی تھی کہ بس کہ بیٹا ان کا خیال رکھا جائے، اور ہماری اپیل بھی ہے گورنمنٹ سے کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم سونو ان کے بیٹے کو گورنمنٹ جاب دلوائیں گے، اور پرویز الہی صاحب سے ملیں گے بھی، ہماری اقبال صاحب سے بات بھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی ہوگی۔ تو طارق ٹیڈی صاحب کی کمی میں یہ کہوں گا کہ سب سوال کر کے کل سے اب تک لوگوں نے یہی کیا ہے، تو ان کی کمی بھی سب تو پہلے کہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی زندگی میں بھی۔ طارق ٹیڈی صاحب ایک زندہ دل انسان تھے اور ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ اور میری گزارش ہے سب سے کہ جتنے بھی مجھے سننے والے دیکھنے والے بس ان کی مغفرت کے لیے کچھ پڑھ دیں۔ اب ان کو نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ انہیں کسی کپڑے کی ضرورت ہے، بس ان کو بس ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی۔ آپ نے جو ان کے لیے ایک دروشی پڑھنا ہے وہ ان کے کام آئے گا۔ سر کتنا عرصہ آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا؟ میں تقریباً 20-21 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، میرے سینئر تھے، میرے استادوں میں تھے، تو بڑی محبت تھی۔ میرا تعلق ان کے ساتھ ایسے تھا جیسے سگے بھائیوں کی طرح، کوئی نہیں تھا۔ ہم گھر میں بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، بس جب وہ بور ہوتے تھے نا تو اکٹھے کر لیتے تھے سب کو۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا جتنے بھی فنکار ہیں تو وہ بڑے نڈھال ہیں، پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سر کوئی ایسا ٹائم لمحہ جو آپ کو سب سے زیادہ یاد آتا ہو اس ٹائم؟ ٹیڈی صاحب کے ساتھ جتنے بھی لمحے ہم نے گزارے ہیں وہ مزاح کے طور پہ گزارے ہیں۔ وہ یہ وقت وہ نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی مزاح کی بات بتائیں یا ہنسنے والی کوئی بات ایسی بتائیں۔ تو وہ ایک مزاح سے بھرپور آدمی تھے، کامیڈین تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، بس یہ بھی کبھی کچھ ٹائم گزرے گا تو ان کے انشاءاللہ ایک شوز ہم بڑا کر رہے ہیں ان کے لیے، تو ان کے واقعات ادھر شیئر بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی۔ سر جو لاسٹ شو وہ کر رہے تھے جو کہ اب انکمپلیٹ ہے، اس کا نام بتائیں گے؟ نہیں، میرے ساتھ نہیں کر رہے تھے، وہ الفلا تھیٹر میں ڈرامہ کر رہے تھے۔ وہ ڈرامے کا نام مجھے نہیں پتا کیونکہ میں تھا نہیں اس ڈرامے میں۔ تو یہ ہے کہ وہ الفلا میں انہوں نے سنڈے کو شو کیا، اس کے بعد ادھر ہی انہیں بلڈ کی الٹی آئی ہے، پھر وہ ایک ہاسپٹل ہے نجی ادھر فاروق ہاسپٹل، ادھر چلے گئے ICU میں، تو ٹھیک ہو گئے تھے۔ ابھی بھی امید جاگی تھی اللہ کے گھر میں، ایک معجزہ ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ اللہ پاک نے جتنی زندگی لکھی ہے اس کا فیصلہ تھا، وہ اللہ پاک نے بس اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اب انشاءاللہ سیف ہی ہوں گے ادھر اللہ کے۔ سر کل سے ہم سن رہے ہیں ہر بندے کی زبان سے کہ بہت رحم دل انسان تھے، اپنے سے چھوٹوں کو اور دوسروں کو بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے تھے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بالکل میرے ساتھ تو ہوا نا ایسا، کیونکہ میرے بڑے تھے، اور آپ جتنے بھی ہم لوگ آ رہے ہیں ان کی پریشانی سے، ان کی باتوں سے آپ کو لگ ہی رہا کہ کتنے اچھے انسان تھے، اور وہ بالکل کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، کوئی بھی 24 گھنٹے کو ان کے ساتھ کسی کو کام پڑا تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ تو بس ان کی یادیں ہی اب ان کی باتیں ہی ہیں۔ اللہ پاک تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ان کے لیے، طارق صاحب کے لیے ڈھیروں دعائیں کیجیے گا اور پڑھائی زیادہ سے زیادہ کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔